الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. یہ دیکھنا ہے کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال بھر جائے گا، بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ سمجھیے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ایک ترازو لگائیں گے، اور اس ترازو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت یہ بیان فرمائی اور اس کو حجم اس طرح بیان فرمایا کہ لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ نے وہ ترازو بنو آدم کے اعمال تولنے کے لیے اتنا بڑا ترازو بنایا ہے کہ اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر زمین و آسمان اور سب کچھ جو اس کے اندر ہے رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ پلڑا بھرے گا نہیں. اتنا بڑا اللہ نے وہ پلڑا بنایا ترازو کا جس میں اعمال تولنے ہیں ہمارے. تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم کریں اور ان کی وجہ سے قیامت کے دن وہ ہمارا پلڑا بھر جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید الانبیاء نے وہ ہمیں اعمال بتا بھی دیے پہلے. وہ 10 اعمال ایسے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں اثقلہن فی المیزان، حدیث میں آتا ہے وہ میزان کو بھر دیں گی، بہت بوجھل ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑی وزنی ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی انسان اخلاص کے ساتھ صدق دل سے کر لے تو اللہ کے ہاں بڑا بھاری ہے، بڑا وزنی ہے. ان اعمال میں سے جو ہمارے نامہ اعمال کو بھر دیں گے، جھکا دیں گے، سب سے پہلا عمل وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. جس کلمہ کی تبلیغ کے لیے، جس کلمے کو سکھانے کے لیے اللہ نے سب انبیاء کو دنیا میں بھیجا، لاکھوں انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اس کلمہ کی دعوت دیتے رہے، اور یہی کلمہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا وہ ترازو لگے گا، انسان کے اعمال تول رہے ہوں گے، اور ایک آدمی ایسا ہوگا جب اللہ کے سامنے آئے گا ساری برائیاں ہی برائیاں، سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے نامہ اعمال میں، بہت پریشان ہوگا، کہے گا آج میں نہیں بچ سکتا، آج تو پکڑا گیا. اور اعلان ہو رہا ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ دھکڑ کے اعلان جاری ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر جاری ہے، پکڑو اس کو، فغلوہ، لگاؤ اس کو بیڑیاں، ہاتھ کڑیاں لگاؤ اس کو،
اور ہاتھ کڑیاں بھی دنیا والی نہیں، قیامت والی، جس کی ایک کڑی اتنا بڑا زنجیر جو جہنمی کو اللہ ہاتھ کڑی لگائیں گے، اس کی ایک کڑی 70 گز لمبی ہوگی۔ ثم الجحیم صلوہ، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ اور کہیں فرمایا بالناصیہ، فرشتے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو سامنے سے ایک فرشتہ آئے گا اور فی یدہ بطاقۃ، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا رقعہ ہوگا، چھوٹا سا ایک لفافہ لے کر فرشتہ سامنے آئے گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اس آدمی کے زبان سے پڑے ہوئے لا الہ الا اللہ کو، اس رکے کو، اس اتنے بڑے ترازو میں جس میں ساتوں زمین آسمان بھی سما سکتے ہیں، جب اللہ پاک وہ ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ کا رکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے اثقلتہ، تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی ہوگا لا الہ الا اللہ والا کہ وہی ایک کلمہ، یہی ایک لفظ پورے پلڑے کو، پورے ترازو کو بھر دے گا۔ اور انسان حیران ہوگا اور کہے گا یا اللہ آج تو مجھے کوئی امید نہیں تھی، آج تو میں یقین ہو گیا تھا، میں پکڑا گیا، میری برائیاں اتنی ہیں، مجھے کوئی نیکی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت انسان کے پڑے ہوئے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کو جب ترازو میں ڈالیں گے تو یہ اتنا وزنی ہے، اتنا ثقیل ہے کلمہ کہ جس چیز کو ساتوں زمین آسمان نہیں بھر سکتے یہ کلمہ بھر دے گا۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں یہی ثقیل کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ بھی نامہ اعمال کو، ترازو کو بھر دے گی، بڑا وزنی عمل ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جو 10 اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں اللہ کے ہاں بڑے وزنی ہیں، لیکن پڑھنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، کہنے میں کوئی انسان کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ان اعمال میں سے دوسرا عمل جو اس ترازو کو بھر دے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جو آدمی رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے، اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، مصیبت آئے تو، خوشی آئے تو اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ بندہ جو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، یہ الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا وزنی ہے کہ یہ اکیلا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ بھی اس بڑے ترازو کو بھر دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ کلمہ شکر الحمدللہ کے جملے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ جس کیفیت میں بھی ہو انسان، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، تکلیف ہے، جتنی بڑی مصیبت آ گئی ہر وقت زبان سے کہتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ انسان بھی قیامت کے دن پریشان ہوگا، برائیاں اس کے سامنے ہوں گی، نتیجے سے ڈرا ہوگا، پتہ نہیں میرا بھی کیا رزلٹ آئے گا اللہ کے سامنے، میری بے عزتی نہ ہو پوری کائنات کے سامنے۔ تو یہ نامہ اعمال الحمدللہ جو انسان دنیا میں ہر وقت اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے، یہ الحمدللہ جب سامنے آئے گا تملأ المیزان، یہ بھی اس اتنے بڑے ترازو کو بھر دے گا جس کو ساتوں زمین آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں بھر سکتی۔ اور تیسری چیز جو انسان کے اعمال کے لیے بہت وزنی ہے اور ہے زبان سے بہت ہلکی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو کلمے اتنا چھوٹے ہیں، بہت ہلکے پھلکے دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے حبیب ہیں، اللہ کو وہ کلمے دو بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی زبان سے کہے تو زبان پر بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہلکے ہیں، کوئی بوجھل نہیں ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دو کلمے بڑے بھاری ہیں، بہت وزنی کلمے ہیں اللہ کے یہاں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے فرمایا وہ دو کلمے کون سے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں؟ وہ یہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث میں دوسری روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ الفاظ بھی اتنے زیادہ وزنی نہیں ہے، پڑھنے پر اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن اس سے ایک مختصر کلمہ بھی حضور نے ہمیں بتایا کہ اگر وہ آدمی، کوئی آدمی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت میں 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا کہہ دے، اگر پورا کہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنا اپنی زبان سے 100 دفعہ کہہ دے تو حدیث میں آتا ہے حطت خطایاہ وان کان مثل زبد، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں مٹا دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو کلمے اتنے پسند ہیں کہ یہ بھی ترازو میں میزان کے اندر بڑے وزنی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بہت وزن ہوگا، بڑا ریٹ لگنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا اثقل شیء عند اللہ الحسن الخلق، کہ جب کسی بندے کو کوئی گالی دے دے، کسی پر کوئی بندہ ظلم اور زیادتی کر دے اور یہ آدمی بدلے میں اٹیک نہ کرے، اس پر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، اس کے ظلم کو سہتے ہوئے، اس کی گالی کو برداشت کرتے ہوئے نرم گفتگو کرتا ہے، اپنا لہجہ نرم رکھتا ہے اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، حسن خلق حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ حسن خلق نیک انسان کا اچھا اخلاق اثقل شیء، حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا وزنی ہے۔ تو نرم گفتگو کرنا، نرم لہجے سے کسی مسلمان سے بات کرنا، کسی کے دل کو خوش کر دینا اثقل شیء، یہ بھی بڑا بوجھل ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم الی ومن احسنکم الی، کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند وہ آدمی ہے، تم میں سے زیادہ خوبصورت میرے نزدیک وہ آدمی ہے جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے تو بڑے احسن انداز میں سورۃ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے پہلے ایک بات پر قسم اٹھائی، فرمایا نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس چیز کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو دیوانہ مجنون نہیں بنایا، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کر کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے حبیب اے میرے پیغمبر، اللہ نے آپ کے لیے انلیمیٹڈ اجر رکھا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر ممنون، بے شمار اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ میرے پیارے آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلیاں دیں، فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ کے لیے ڈھیروں انلیمیٹڈ اجر ہے، اور وجہ ساتھ کیا بتائی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اللہ کی اور بھی بہت ساری صفات تھیں، آپ کی اور بھی بڑی خوبیاں ہیں، لیکن اللہ نے جس خوبی کو یہاں نامینیٹ کیا اور جس کو آپ نے نشاندہی کی ہمیں، وہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، حسن خلق جس آدمی کا حسن خلق ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اثقل شیء،